Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your English teacher. Dear student, آج سب کو 8th کلاس میں خوش آمدید. آج 1 جنوری ہے اور 8th کلاس کے انگلش کا پہلا لیکچر جو ہے وہ آج ہم سٹارٹ کریں گے. انگلش بک کا جو فرسٹ لیسن ہے کلاس 8 کا وہ ہے ہرکیولس. بنیادی طور پر ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، کسی بھی تحریر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آیا وہ تحریر ریئلسٹک ہے یا فکٹیشیس ہے، یعنی وہ تحریر حقائق پر مبنی ہے یا فرضی کہانی ہے. کیونکہ بہت ساری تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حقیقی دنیا میں ہونے والے حالات و واقعات سے متعلق ہوتی ہیں، جبکہ بعض کہانیاں ایسی لکھی جاتی ہیں جو کہ فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، فرضی کرداروں پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ کہانی جس کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی اسی قسم کی ایک فرضی کہانی ہے. اس قسم کی کہانیاں آپ نے اس سے پہلے بھی پریویس کلاسز میں پڑھی ہیں، جیسے الادین کی کہانی فرضی کہانی تھی، پرنسز آبرجائن فرضی کہانی تھی. اسی طرح کی یہ کہانی ہرکیولس بھی فرضی کرداروں پر مشتمل کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی بات. اس کے بعد یہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ یونانی لوگوں کی اہل یونان جو تھے وہ کہانی بیان کرنے کے حوالے سے بڑے مشہور سمجھے جاتے تھے، یعنی اس قسم کی قصہ گوئیاں کرتے رہتے تھے، کہانیاں لکھتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. لہذا اسی طرح کی یہ کہانی ہرکیولس بھی اہل یونان نے لکھی ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. اس کہانی میں بنیادی طور پر انہوں نے ہرکیولس کے کردار کو بنیاد بنایا ہے جو کہ اس کہانی کا ہیرو ہے. اب اس کہانی میں انہوں نے مختلف گاڈز اینڈ گاڈیسز کے کانسیپٹ کو واضح کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف مذاہب کے اندر خدا کے حوالے سے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں. بعض لوگ بہت سارے خداؤں کو ماننے کا کانسیپٹ جو ہے وہ رکھتے ہیں، جیسا کہ اہل یونان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا گاڈز اینڈ گاڈیسز کے حوالے سے، یعنی ان کے نزدیک ہواؤں کا خدا اور تھا، بارش کا خدا اور تھا، پہاڑوں کا خدا اور تھا، آسمان کا خدا اور تھا، زمین کا خدا اور تھا. تو بے شمار خداؤں کا کانسیپٹ ان کے ہاں پایا جاتا تھا. یہاں پہ بھی انہوں نے اسی تصور کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور ایٹلس نامی جو کردار ہے اس کو آسمان کے خدا کے طور پر اس لیسن میں پورٹرے کیا ہے انہوں نے. اب اس حوالے سے کیونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا اس قسم کے لیسنز کو، اس قسم کی چیزوں کو پڑھتے ہوئے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے ہمیں، تاکہ اس قسم کے غلط عقائد کے ذریعے ہمارے ایمان کا نقصان نہ ہو جائے، یعنی وہ ہمارے عقائد کا بھی حصہ نہ بن جائے. تو اس حوالے سے اگر ہم قرآنک کانسیپٹ دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو تھام رکھا ہے. جبکہ یہاں اس لیسن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایٹلس نامی کیریکٹر ہے اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے. یہ ان اہل یونان کا نظریہ تھا، جبکہ ہمارا اسلامک کانسیپٹ اور قرآنک کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے پورے نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے حکم میں، اس کے علم میں ہوتا ہے. لہذا قرآن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس آسمان کو جو کہ بغیر ستونوں کے قائم و دائم ہے، اس کو تھامنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ بات آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ آسمان کو وہ تھام سکے. یہ بالکل غلط قسم کا تصور ہے جو کہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں اس لیسن کی ایکچوئل سٹوری کی طرف. اس لیسن
کا جو ہیرو ہے وہ ہرکولس ہے. ہرکولس کو اس لیسن کے ہیرو کے طور پر پورٹری کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی طاقتور بہادر قسم کا کیریکٹر ہے، جو کہ کسی بھی مشکل کام کو بآسانی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہرکولس اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی خدمت میں موجود رہتا تھا، اور وہ بادشاہ اس ہرکولس سے بہت زیادہ خوفزدہ اور پریشان رہتا تھا. کیوں؟ کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ انتہائی طاقتور قسم کا انسان ہے، بہت بہادر انسان ہے. جیسے مختلف قسم کے مشکل ترین کام جو اس کو اسائن کیے جاتے ہیں وہ بڑی آسانی سے کر گزرتا ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ کسی دن اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ کیونکہ میں اس وقت بہادر ترین انسان ہوں اس سلطنت کے اندر، لہذا بادشاہت کے منصب پر موجود رہنے کا حق بھی میرا ہی ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے اور پھر وہ مجھے راستے سے ہٹا دے، میرا سر قلم کر دے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا اس نے کیا ہے، اور پھر بادشاہت کے منصب پر خود براجمان ہوتا. لہذا بادشاہ جو ہے وہ اس وقت کا اس سے بہت زیادہ ڈرا رہتا تھا، خوفزدہ رہتا تھا، اور اس کی بہادری اور اس شجاعت کی وجہ سے ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ اس کو کسی ایسی مہم پہ بھیجا جائے کہ جہاں پر وہ مر کھپ جائے، ختم ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، مار دیا جائے کہیں پہ اور واپس نہ آ سکے، تاکہ میں سکون کا سانس لے سکوں اور وہ جو میرا ڈر اور خوف ہے اس کے حوالے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. لہٰذا ہمیشہ بادشاہ کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو کسی ایسی مہم پہ بھیجا جائے، کسی ایسے کام پہ بھیجا جائے جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ رہے. لہٰذا اس وقت کے بادشاہ کی یہ خدمت کیا کرتا تھا. اب ہرکولس کو اس بادشاہ نے 100 مختلف قسم کی مہمات پہ بھیجا تھا، اسی سوچ کے تحت کہ اس مہم پہ بھیجا جائے گا تو یہ امید کرتا ہوں بادشاہ کہتا تھا کہ واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ ہر مرتبہ اس مہم کو کامیابی سے سر انجام دے کے واپس آ جایا کرتا تھا. لہٰذا 100 مختلف قسم کی مشکل ترین مہمات جو ہے وہ سر انجام دے چکا تھا ہرکولس. لہٰذا اس لیسن میں ان 100 مہمات میں سے ایک مہم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس پر اب بادشاہ جو ہے وہ ہرکولس کو بھیجنے لگا ہے. تو بادشاہ نے ہرکولس کو بلوایا ہے، اور کبھی بھی بادشاہ محل کے اندر ہرکولس کو نہیں آنے دیتا تھا، اتنا زیادہ ڈرتا اور خوفزدہ ہوتا تھا. خود محل کے اوپر قلعے پر کھڑے ہو جایا کرتا تھا، اور نیچے جو ہے وہ ہرکولس کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے بادشاہ کے اطراف جو ہے وہ سپاہی موجود ہوتے تھے اس کی حفاظت کے لیے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اپنے یہ تیر کے ذریعے یا جو ہاتھ میں ڈنڈا ہر وقت رکھتا ہے اس کے ذریعے سے مجھے مار ڈالے. لہٰذا وہ بہت زیادہ سیف ڈسٹینس پر موجود رہتا تھا بادشاہ سے. لہٰذا بادشاہ ہرکولس کو بلواتا ہے محل میں، اور پھر ایک مہم جوئی کے حوالے سے اس کو بتاتا ہے اور اس کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے میرے لیے 3 گولڈن ایپلز لے کے آنے ہیں، 3 سنہری سیب لے کے آنے ہیں، اور وہ سنہری سیب آپ کو گانا گانے والی دوشیزاؤں کے باغ میں ملیں گے. یہ ٹاسک ہوتا ہے جو اب بادشاہ ہرکولس کو دینے جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے. اب ہرکولس بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سنہری سیب جو ہیں وہ میں لے آؤں گا، لیکن مجھے بتاؤ صحیح کہ کہاں سے میں جا کے لے کے آؤں. اس نے کہا گانا گانے والی دوشیزاؤں کے باغ سے. اب اس نے پوچھا کہ وہ باغ کہاں ہے، مجھے اس باغ کی کچھ لوکیشن بتاؤ تاکہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. اس نے کہا نہ اس باغ کی لوکیشن کے بارے میں مجھے پتا ہے، نہ کسی اور انسان کو پتا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ یور سیلف، آپ نے خود اس کو تلاش کرنا ہے، کوئی آپ کو نہیں بتا پائے گا. لہٰذا یہ اس کی مہمات میں سے انتہائی مشکل مہم تھی کہ پوری زمین کے اوپر وہ کس طرف جائے، ایسٹ کی طرف جائے، ویسٹ کی طرف جائے، نارتھ کی طرف جائے، ساؤتھ کی طرف جائے، کس جانب موجود ہے. لیکن کیونکہ بادشاہ سلامت کا آرڈر تھا، لہٰذا اس آرڈر کو سننے کے بعد ہرکولس اپنی اس مہم کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور کئی دن، ہفتوں، مہینوں جو ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے اس باغ کی تلاش میں جہاں سے اس کو سونے کے سیب ملنے تھے. اسی دوران میں، سفر کے دوران، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات جو ہے وہ ایٹلس سے ہوتی ہے. دور دیکھتا ہے کہ بہت بے وقامت نامی انسان موجود ہے،
جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایٹلس ہے، یعنی گاڈ آف دا اسکائی، جس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے. لہٰذا وہ ایٹلس کے پاس جاتا ہے اور ایٹلس بھی اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ ہرکلس ہے، جو کہ انتہائی بہادر انسان ہے اس کھلے عرض پر موجود. لہٰذا ایٹلس ہرکلس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہو، کس لیے آئے ہو؟ لہٰذا ہرکلس اس کو بتاتا ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت نے 3 سونے کے سیب حاصل کرنے کی مہم پہ بھیجا ہوا ہے، لہٰذا میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیب ملیں گے کہاں سے، مجھے اگر لوکیشن بتا دیں اس باغ کی جہاں سے یہ ملیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. لہٰذا ایٹلس کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے وہ باغ کہاں ہے اور وہ سیب کیسے حاصل کرنے ہیں، یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے ہرکلس تو پھر مجھے آپ بتا دیں کہ وہ کس جانب ہے باغ، میں ادھر سے جا کے لے آؤں. اس نے کہا نہیں، آپ کا کام نہیں ہے، آپ نہیں لا سکتے، آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. لہٰذا پھر یوں کرتے ہیں کہ مجھے کیونکہ ایگزیکٹ لوکیشن بھی پتہ ہے اور میں اس باغ میں جو دیوتاؤں کی بیٹیاں ہیں جو کہ گانے میں مصروف ہیں وہاں پر، وہ کیونکہ اسی لیے جو ہے وہ سنگنگ میڈلز کے نام سے یہاں پر جو ہے نا وہ آئی ہے بات، تو وہ اس درخت کے گرد جو ہے نا وہ گانا گا رہی ہوتی ہیں اور رقص کر رہی ہوتی ہیں. لہٰذا میں اس باغ کو جانتا ہوں اور میں بآسانی ان سے وہاں سے یہ سنہری سیب لے آؤں گا، کیونکہ بہت بڑا اژدہا بھی ہے وہاں پر، ڈریگن ہے جو کہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. لہٰذا آپ ایسا کریں ہرکلس، میری جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے آسمان کو آپ آ کے تھامیں اپنے کندھوں پر اور میں آپ کے لیے جا کے سنہری سیب لے آتا ہوں. لہٰذا جب یہ بات ایٹلس کرتا ہے تو ہرکلس کہتا ہے ٹھیک ہے چلو تھوڑی دیر کی بات ہے، میں اس کی جگہ پہ آسمان کو تھام لیتا ہوں، یہ میرا کام کرائے گا. لہٰذا وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے ہرکلس، جہاں پر کھڑے ہو کے ایٹلس نے آسمان کو تھاما ہوا تھا، تو وہ اس کی جگہ آسمان کو تھام لیتا ہے اور ایٹلس وہاں سے نیچے اتر آتا ہے. اب ایٹلس جو ہے وہ ان سنہری سیبوں کو لینے کے لیے ان گانا گانے والی دوشیزاؤں کے باغ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ بآسانی ان سیبوں کو لے کے آ جاتا ہے. جب وہ سیبوں کو لے کے آ رہا ہوتا ہے تو ہرکلس دور سے دیکھ کے بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ چلیں میری ایک انتہائی مشکل مہم جو ہے وہ کامیابی کے قریب ہے. اب ایٹلس آ کے یہ سیب مجھے دے دے گا اور آسمان کو تھام لے گا اور میں ان سیبوں کو لے کے بادشاہ سلامت کے پاس جا کے ان کو دے دوں گا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور مجھے بہت زیادہ بھاری انعام و اکرام سے نوازیں گے. لہٰذا جو ہی ایٹلس اس کے قریب آتا ہے ان سنہری سیبوں کو لے کے تو ہرکلس کہتا ہے بھائی میرے تو کندھے تھک گئے ہیں، بہت زیادہ پین مجھے ہو رہا ہے، لہٰذا جلدی آؤ، آپ آسمان کو تھامو اور میں جا کے یہ سونے کے سیب جو ہیں سنہری سیب یہ بادشاہ سلامت کو دے کے آتا ہوں. تو بہت سرپرائز ہوتا ہے پھر ہرکلس یہ سن کے جب ایٹلس کہتا ہے کہ جناب میں بھی بڑے عرصے سے آسمان کو تھاما ہوا تھا، میں بھی بہت زیادہ تھک چکا ہوں، لہٰذا اب آپ آسمان کو تھامے رکھیں اور میں آپ کی جگہ یہ سنہری سیب جو ہے بادشاہ سلامت کو دینے جاؤں گا. اب میری آسمان تھامنے سے جان چھوٹ گئی ہے، آپ اس کو تھامے رہیں اور میں محل میں جاتا ہوں. یہ بات سن کے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جانا ہرکلس کے، وہ اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا. بادشاہ سلامت تو مجھ سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے محل کے اندر نہیں آنے دیتا، اور یہ ایٹلس یہ تو مجھ سے بھی زیادہ دراز قد ہے، بہادر انسان ہے، بہت بڑی جسامت اور قد و قامت کا مالک ہے، اس کو دیکھ کے تو ویسے ہی بادشاہ سلامت کو ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے. لہٰذا وہ اب سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے اس پریشانی سے جان چھڑانے کے لیے. تو ہرکلس سے چال چلتا ہے ایٹلس کے ساتھ کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. لہٰذا وہ اس کو کہتے ہیں ایٹلس کو کہ بات سنو، ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں محل میں بادشاہ کے پاس سونے کے سیب دینے کے لیے، بے شک آپ چلے جائیں، لیکن ایک مہربانی کریں، آپ بس تھوڑی دیر کے لیے آسمان کو تھامیں، میں ذرا کشن چینج کر لوں، اس کندھے پہ میں نے آسمان کو تھاما ہوا ہے، اب میں ذرا اس کندھے کے اوپر آسمان کو تھام لوں، بس اتنی سی دیر کے لیے آپ آسمان کو تھامیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ چلے جانا تاکہ مجھے تھوڑا سا ریلیف مل جائے. اب ایٹلس اس کی بات میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، صرف کشن ہی چینج کرنے کی بات ہے نا، کندھا ہی چینج کرنے کی بات ہے نا، تو وہ آپ کر لیں، اتنی دیر میں آسمان کو تھامتا ہوں. جو ہی ایٹلس آ کے آسمان کو تھامتا ہے تو ہرکلس نیچے جھک کے اور بھاگنے
بھاگنے کی کوشش کر دیتا اور ڈبکی لگا دیتا۔ اب وہاں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے ہرکلس کی، اور ایٹلس دوبارہ آسمان کو تھام لیتا ہے اور وہ دور سے اس کو کہتا ہے گڈ بائے، اب میں ہی محل میں جاؤں گا اور آپ اس آسمان کو تھامے رہے جیسا کہ پہلے آپ نے تھاما ہوا تھا۔ لہٰذا وہ وہاں سے 3 سنہری سیب جو کہ ایٹلس لے کے آیا تھا وہ اٹھاتا ہے اور واپس محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہی وہ محل میں پہنچتا ہے اور اس کو بادشاہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہرکلس یہ انتہائی مشکل ترین مہم سر انجام دے کے بھی واپس آ چکا ہے، تو وہ بادشاہ انتہائی خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے کہ اتنی مشکل ترین مہم سے، جہاں سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا زندہ سلامت، یہ وہ مہم بھی کامیابی سے سر انجام دے کے واپس آ گیا ہے۔ لہٰذا بادشاہ ایز اٹ از جو ہے وہ محل کی دیوار کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے ہرکلس اس کو کہتے ہیں دیکھیں بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے 3 سنہری سیب لے کے واپس آ گیا ہوں کامیابی کے ساتھ، ان کو قبول فرمائیں۔ لیکن بادشاہ کیونکہ بہت زیادہ ڈرا ہوا، بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہرکلس کو کہتا ہے کہ یہ 3 سنہری سیب تم لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ یہاں پہ میرے پاس جو ہے نا وہ نہیں آنا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے وہ قیمتی سنہری سیب جو ہے وہ ہرکلس کی ملکیت ہو جاتے ہیں، ہرکلس چلا جاتا ہے، اور بادشاہ خوف کا اس قدر شکار ہوتا ہے کہ کئی دن تک اپنے آپ کو محل کے اندر ہی بند رکھتا ہے اور باہر نہیں نکل پاتا اس خوف اور ڈر کی کیفیت میں۔ تو یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس لیسن کی کمپلیٹ سٹوری جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس لیسن کی کمپلیٹ سٹوری، کمپلیٹ کانسیپٹ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی اس حوالے سے کوئی پوائنٹ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا یا آپ مزید سمجھنا چاہ رہے ہیں کسی بات کو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔